نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، آپ صبح اٹھتے ہی یہ 3 کام کر لیں۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیں گے۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ توجہ سے میری بات کو سنیں اور غور سے ان کو سمجھیں۔ دیکھیں میرے دوستو، فجر کا وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک بھی یہی تھا۔ فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام کے معاملات کو سنا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا کرتے تھے کیا رات کو کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کسی نے دیکھا ہوتا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتلاتا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر دے دیتے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بھی پوچھا کرتے تھے کہ فلاں بندہ مسجد کے اندر نماز کے لیے کیوں نہیں آیا؟ اگر وہ بیمار ہوتا یا اس کو کوئی پریشانی ہوتی یا اس کی طبیعت خراب ہوتی تو اس کی بیمار پرسی کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے۔ تو آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے، آپ نے فجر کی نماز سے پہلے اٹھنا ہے، یعنی تہجد کے وقت اٹھنا ہے۔ اگر اذان سے 20 منٹ پہلے بھی آپ اٹھ پڑتے ہیں اور وضو کر کے 2 رکعت تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، میرے دوستو یہ اتنی قیمتی نماز ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ افضل نماز فرمایا تہجد کی نماز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، میرے بہت تھوڑے سے ایسے بندے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ اور فرمایا ان کو میں عطا کیا کروں گا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین، وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، یعنی وہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے یہ ان کے رب کو ہی پتہ ہے۔ تو میرے دوستو، آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں، چاہے فجر کی اذان سے 20 منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو، آپ تہجد کی نماز ادا کریں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ آ کے آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی ایسا بندہ جو اپنے رزق کا مجھ سے سوال کرے میں اس کے رزق کے تمام معاملات کو حل کر دوں؟ ہے کوئی ایسا بندہ جو اپنی حاجت اپنی ضرورت میرے سامنے رکھے میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں؟ آج ہم وظیفے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب میری یہ مراد ہے، مجھے بتائیں یہ میری حاجت ہے، میں کون سا وظیفہ کروں؟ تو میرے دوستو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین وظیفہ بتلایا ہے۔ اگر آپ اپنی بات اپنے اللہ سے منوانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی مراد اللہ سے پوری کروانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کی حاجت پوری ہو جائے، تو میرے دوستو پھر تہجد کی نماز کا اہتمام ضرور کریں۔ تو آپ نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے، یہ پہلا کام کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز کی تیاری کرنی ہے۔ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے جو بندہ مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رحمتوں میں وہ بندہ جو ہے گرا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت نے اسے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، اور پورا دن ایسے بندے کے معاملات اللہ تبارک و تعالی خود حل فرماتے ہیں، اور پورا دن ایسے بندے کے تمام معاملات کو اللہ تبارک و تعالی خود سنبھالتے ہیں۔ اور جو بندہ صبح کو اٹھ کر بازار کی طرف جاتا ہے، یعنی فجر کی نماز نہیں پڑھی، 7-8 بجے اٹھا، اس کے بعد سیدھا بازار کی طرف چلا گیا، اللہ کی عبادت بھی نہیں کی، مسجد کی طرف بھی نہیں گیا، فجر کی نماز کی بھی فکر نہیں کی، فرمایا اس کے ہاتھ کے اندر شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ آپ خود بتائیں کہ جو شیطان کا جھنڈا لے کے بازار کے اندر جائے، جو شیطان کا جھنڈا لے کے اپنی دکان پہ بیٹھے، اپنے دفتر میں جائے، اس کی کاروبار میں کیا برکت ہوگی، اس کی زندگی میں کیا برکت ہوگی، اس کی انکم، اس کے پیسے میں کیا برکت آئے گی؟ تو وہ پیسہ تو بے برکتہ ہے میرے دوستو۔ تو بے برکتہ پیسہ جب گھر میں آئے گا وہ بیماریوں پہ، مقدموں پہ اور اس طرح کے معاملات پہ ہی لگے گا، کیونکہ وہ بے برکتہ پیسہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت والی
वाली रोजी मांगे मेरे दोस्तों। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी अल्लाह से यही दुआ किया करते थे, वबारिक ली फी रिज़्क़ी, अल्लाह मुझे ऐसा रिज़्क़ अता फरमा जो बरकत वाला हो। तो दूसरा काम आपने क्या करना है, तहज्जुद की नमाज के बाद फजर की नमाज मस्जिद के अंदर जाके आपने अदा करनी है। और तीसरा काम, आपने फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन का एहतमाम करना है। सूरह यासीन पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगनी है। किताबों में लिखा है जो बंदा सूरह यासीन को फजर की नमाज के बाद पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके पूरे दिन के तमाम मामलात को खुद हल फरमाते हैं, उसकी तमाम हाजतें अल्लाह पूरी फरमा देते हैं, पूरे दिन की जितनी जरूरियात हैं अल्लाह खजाना गैब से उसको हल फरमाते हैं। तो सूरह यासीन का एहतमाम करें, उसके बाद गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ मांगें। और दुआ पता क्या मांगनी है, कहना या अल्लाह मैं पूरा दिन जो भी काम करूं तेरी रजा वाला हो, जो भी अमल करूं तेरी रजा वाला हो, और कोई भी मुझसे ऐसा काम ना करवाना जिससे तू और तेरा रसूल नाराज हो जाए। यानी ये दुआ अल्लाह तबारक व तआला से आपने करनी है। इंशाअल्लाह ये काम आप 40 दिन पाबंदी के साथ कर लें, अल्लाह आपकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर देंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। इन 3 कामों को आजमा के देखें, करके देखें, आप मुझे दुआएं देंगे इंशाअल्लाह ताला।